دوستو چیپٹر 12 سمجھا جاتا ہے پتنتے چی اور ڈی کا ایک مشکل چیپٹر. تو ویرو فالسو سوال پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے بریکنگ سسٹم. چیپٹر نمبر 12 کا جو پہلا پارٹ ہے وہ بریکنگ سسٹم کے بارے میں ہے. چونکہ ہیوی گاڑی کو روکنے کے لیے ہمیں زیادہ بریک کی پاور چاہیے ہوتی ہے، اس لیے بریکنگ سسٹم ہیوی گاڑی کا بہت زیادہ اچھا ہونا ضروری ہے. تو اگر فرض کر لیں، مان لیں کہ آپ کی گاڑی کی بریک ان ٹائم نہیں لگتی، جیسے آپ چاہتے ہیں ایسے بریک نہیں لگتی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہیوی گاڑی کے اوپر جو وزن لادا ہوا ہے اس وہ کتنا نقصان کرے گی. تو بریک کی گارنٹی دینے کے لیے انہوں نے اس سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے. تو سمجھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے. Impianto di frenatura pneumatico integrale. پنیوماتیکو ہوا والا انٹیگرالے پورا، یعنی گاڑی رکتی ہے اور مکمل طور پہ اس کا جو بریکنگ سسٹم ہے ہوا والا ہی ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک کمپریسر جو ہوا باہر سے کھینچتا ہے، اس کے بعد یہ ہوا اس سسٹم میں آ جاتی ہے. اس سسٹم کا نام ہے ریگولاتورے دی پریسیونے con depuratore ed assicatore. تو اس سسٹم کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کے اندر کیا فنکشن ہے، اس کے کیا فیچرز ہیں. یہاں سے ہوا ہوتی ہوتی ایک کامن ایک پائپ میں آتی ہے اور اس کے بعد یہ ٹینکیوں میں سٹور ہو جاتی ہے. ان ٹینکیوں میں ہمیشہ پریشر کے ساتھ ہوا موجود ہوتی ہے. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ان ٹینکیوں سے ہوا نکل کے ٹائروں تک جاتی ہے، جہاں پہ آگے ایک بریکنگ سسٹم لگا ہوتا ہے، اس کو جا کے یہ طاقت یا پاور دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی ہماری رک جاتی ہے. تو ہیوی گاڑیوں میں 3 ٹائپ کا بریکنگ سسٹم ہوتا ہے بھائی. ایک فرینو دی سرویسیو، جسے ہم پاؤں والی بریک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب ڈرائیور گاڑی کو روکنا چاہتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے. اور دوسرا سسٹم ہے ہینڈ بریک والا، کہ جب آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ بلاک رہیں. اور تیسرا سسٹم ہے فریناتورا دی سوکورسو. اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. ایمرجنسی بریک. یہ ایمرجنسی بریک آپ کہہ لیں کہ کوئی ہمیں نظر آنے والا سسٹم نہیں ہے، کوئی اسپیشل کوئی بٹن نہیں ہے جسے دبائیں گے تو ایمرجنسی سسٹم آن ہو جائے گا. یہ ایٹومیٹیکلی جو ہے کام کرتا ہے. وہ ایسے کہ پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سسٹم ہے کیا. بھائی جو ہوا والا بریکنگ سسٹم ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آگے والے ٹائر جو ہیں ان کی بریک کا جو پائپ لائن ہے وہ الگ ہے، اور پیچھے والے ٹائروں کی بریک کے جو پائپ ہیں وہ الگ ہیں. دونوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ سنبندھ نہیں ہے. تو ان کیس آگے والے ٹائروں کی جو بریک لگنے والے پائپ ہیں یا سسٹم ہیں، اگر اس میں خرابی آ جاتی ہے تو جو پیچھے والے ٹائر ہیں ان کا سسٹم ٹوٹلی چونکہ ہوتے ہی الگ ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ڈسٹریبیوٹور دوبلیکس لگا ہوتا ہے، جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب ڈرائیور بریک کا پاؤں بریک کے اوپر بریک کا پیڈل دباتا ہے تو ہوا جو ہے ایکول یا برابر آگے والے ٹائروں میں جاتی ہے اور پیچھے والے ٹائروں میں جاتی ہے. جب ڈرائیور نے پاؤں دبایا تو میں بھی آگے والے جو ٹائر ہیں
ان کا جو بریکنگ سسٹم ہے یا ہوا والے جو پائپ ہیں ان میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا لیک ہو گیا ہے تو پیچھے والے ٹائروں میں ہوا برابر جائے گی. تو کیا ہوگا کہ بھئی آپ کی گاڑی پھر بھی رکے گی. اگر ایک ٹائر کی پائپ لائن جو ہوا لے کے جاتی ہے یا ایک ٹائر کا یا ایک ایکسل کا بریکنگ سسٹم اگر خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے ایکسل کا جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے. تو کیا ہوگا, گاڑی آپ کی پھر بھی رک جائے گی. تو گاڑی کا اس طرح کا رک جانا اسے بولتے ہیں فریناتورا دی سوکورسو. اب اس سسٹم میں ہوا کا پریشر کون کون سے پائپوں میں ہوتا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں. بھائی ٹینکیوں سے لے کے, ٹھیک ہے جی, بلکہ اس سسٹم سے لے کے جو ہے نا ریگولاتوری دی پریسیون, یہاں سے لے کے اس پورے سسٹم میں ڈوبلیکس تک پائپوں کے اندر ہوا پریشر میں رہتی ہے. اور جب ڈرائیور بریک کا پیڈل دباتا ہے تو ہوا ان پائپوں میں آتی ہے. ان پائپوں میں آتی ہے, آگے یہ بریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے جس سے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہماری گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے. نارمل مینتے ڈوبلیکس سے لے کے, چلے میں تھوڑا اسے بڑا کرتا ہوں. بھائی ڈوبلیکس سے لے کے ایلیمنٹی فرینانتی یعنی جو پستیلیاں ہیں بلا بلا بلا, یہاں تک پائپ خالی ہوتا ہے. جب ڈرائیور بریک لگاتا ہے تو ہوا پریشر سے ان پائپوں کے اندر جاتی ہے اور ایک دم ہوا جو ہے یہاں پہنچتی ہے. اور جب ہوا یہاں پہنچتی ہے, یہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں, ہوا سپرنگ کو پش کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی پش ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی پش ہوتا ہے اور ہمارا جو کامیون ہے اس کی بریک لگ جاتی ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آگے جا کے بات کرنا ضروری ہے, تو آگے جا کے ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو دوستو یہی وجہ ہے کہ اگر ہیڈرولک بریکنگ سسٹم ہے جو عام طور پہ گاڑیوں میں ہوتا ہے, کاروں میں ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیل آلریڈی یہاں پہ موجود ہوتا ہے, جسٹ اسے تھوڑا سا دھکا اسپن تک کی پریشر کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک دم وہ جو بریکنگ سسٹم ہے اس تک جاتا ہے اور بریک ہماری لگ جاتی ہے. اور یہ جو ہوا والا بریکنگ سسٹم ہے اس میں اس پائپ میں ہوا نہیں ہوتی. جب ڈرائیور پیڈل دباتا ہے بریک کا تو تب ان میں ہوا آتی ہے, تو ہوا یہاں پہنچتے تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہے, بہت زیادہ نہیں, بس تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیڈرولک سسٹم ہے جو کاروں میں ہوتا ہے اس میں بریک جلدی لگتی ہے, اور جو ہوا والا بریکنگ سسٹم ہے جو بڑی گاڑیوں پہ ہوتا ہے اس میں بریک جو ہے وہ ذرا دیر سے لگتی ہے, بہت دیر سے نہیں, تھوڑی دیر سے. دوستو چونکہ یہ پنیوماتیکو انٹیگرالے ہے, اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ہوا سے ہی گاڑی رکتی ہے. تو دیکھیں یہاں نا صرف ہوا آتی ہے, آگے کوئی اور سسٹم نہیں ہے. ہوا کے پریشر کی وجہ سے جو ایلیمنٹی فرینانتی ہیں یہ کام کرتی ہیں. جبکہ دوستو یہاں دیکھتے ہیں تو ایک اور سسٹم ہے جس کا نام ہے اولیو پنیوماتیکو یا پھر کہتے ہیں پنیومو ایدراولیکو. اس سسٹم میں کیا ہے کہ پیچھے سے ہوا آتی ہے, جیسے دیکھیں ڈرائیور نے بریک کا پیڈل دبایا, پیچھے سے ہوا یہاں پہ آئی, ہوا نے اسپرنگ کو پش کیا اور آگے یہ ہائیڈرولک آئل ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے پش ہوا اور اس نے آگے جا کے ایلیمنٹی فرینانتی کو ایکٹیویٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری بریکیں لگ گئیں. تو اس میں تیل اور ہوا ہے, پیچھے ہوا ہے اور آگے تیل ہے. تو دوستو یہ ایک مشکل کام ہے, اس کو ایک باری میں سمجھنا ذرا ٹھیک بھی نہیں ہوتا اور آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے. تو ساتھ ساتھ ہم چیزیں سمجھتے بھی جائیں گے. جیسے یہ زیادہ بڑی تصویر سے میں نے دکھا دیا ہے. بھائی کنورتیتورے پنیومو ایدراولیکو ہوتا کیا ہے کہ ہوا جو ہے وہ پریشر سے یہاں پہ جاتی ہے, آگے اسپرنگ لگا ہوا ہے, اس کو ہوا پش کرتی ہے, تو آگے یہ جو آئل ہے, آئل نیچے آتا ہے اور آئل جو ہے
آئل کو یہ پیس جو ہے پش کرتا ہے، آگے پسٹنز لگے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ہماری گناشے بریکوں کو کھولتے ہیں، اور ڈرم کے ساتھ جو ہیں بریکیں لگ جاتی ہیں اور ہماری گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے۔ جبکہ پنیوماتیکو انٹیگرالے صرف ہوا والا جو بریکنگ سسٹم ہے، اس میں یہ آئل نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، اس میں صرف ہوا ہے۔ ہوا جب اس کمرے میں آتی ہے تو پش کرتی ہے اسپرنگ کو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ راڈ جو ہے یہ بھی پش ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گناشے ہیں نا، یہ جو بریک شوز ہیں یہ کھلتی ہیں اور اوپر ڈرم ہے، ڈرم کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتی ہیں اور ہماری گاڑی کی بریک لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو جو ظاہر سی بات ہے کامیون کے پیچھے ریمورکیو بھی ہو سکتی ہے، یا تراتورے استرادالے کے پیچھے سیمی ریمورکیو بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی روکنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ سامان ہوتا ہے، اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی روکنے کے لیے ایک پرفیکٹ سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو دوستو جب آؤتو ترینو یا آؤتو آرتیکولاتو کی بریک لگتی ہے نا دوستو، تو پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے ریمورکیو یا سیمی ریمورکیو رکتی ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ موتریچے یا تراتورے استرادالے جو ہے وہ رکتا ہے، بالکل لائٹ سا ہوتا ہے، لائٹ سا۔ تو پہلے ریمورکی یا سیمی ریمورکی رکتی ہے، اس کے بعد تراتورے استرادالے یا موتریچے رکتا ہے۔ تو اس میں بھی بڑا زبردست قسم کا بریکنگ سسٹم ہے، آگے ہم ڈیٹیل سے جا کے بات کریں گے یہ کیسے کام کرتا ہے۔